الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام معزز محتشم سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک دوسری جو پارٹی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، لیکن جب ہم ایسا نظریہ رکھتے ہیں جس کا آگے تذکرہ آئے گا تو وہ پھر ہم پر حکم لگاتے ہیں کہ آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، یا پھر یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ آپ نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ تو آج وہ مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس مسئلے کو پیش کرنے سے قبل چونکہ خطبے کے اندر آیت کریمہ کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے، تو آیت کریمہ کا ترجمہ آپ اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر تمہیں علم نہ ہو قرآن اور سنت کا تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ رب جلیل نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ جو علماء ہیں اور مجتہدین ہیں اور فقہا ہیں ان کی بارگاہ میں جاؤ اور جانے کے بعد ان سے سوال کرو اور ان سے سیکھو۔ گویا رب جلیل اس بات کو واضح کرتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان یہ بات پیش کرتا ہے، یا تو پھر تم کیا بن جاؤ؟ قرآن اور سنت کے شناسہ بن جاؤ کہ تمہیں قرآن اور سنت کا بہت زیادہ علم آ جائے، یا اگر تمہارے پاس قرآن اور سنت کا بہت زیادہ علم نہیں ہے اور مقام اجتہاد پر تم فائز اور متمکن نہیں ہوئے، تو اب اس صورت میں کیا کرو کہ تم علماء کے دربار میں جاؤ گے، فقہا اور مجتہدین کے دربار میں جاؤ گے اور جانے کے بعد ان سے مسائل پوچھو گے تاکہ وہ قرآن اور سنت کی کیا کرے؟ ترجمانی کرے اور عکاسی کرے۔ یہ آیت کریمہ کا پیغام جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میرا عنوان کیا ہے؟ میرا آج کا عنوان ہے مسئلہ تقلید کی وضاحت۔ چونکہ 4 ائمہ کرام ہیں، پہلے جو امام ہیں امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم ان کے مقلد ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرے امام بھی ہیں اور تیسرے امام بھی ہیں اور چوتھے بھی امام بھی ہیں، اور اس وقت دنیا کے اندر جتنے مسلمان آباد ہیں اگر ان مسلمانوں کو آپ دیکھیں تو ان کی اکثریت جو ہے وہ 4 ائمہ سے کسی ایک امام کے مقلد اور متبع اور پیروکار ہیں،
اور الحمدللہ رب کا بڑا فضل ہے، رب کا احسان ہے، اور اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے حقیقت یہ ہے کہ کم ہے۔ رب نے ہمیں مقلد اور پیروکار کس کا بنایا؟ امام الائمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا بنایا۔ اب جب ہم امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تقلید کے حوالے سے مزید جو ہے سوالات کرتے ہیں۔ آج میری گفتگو اور میرا عنوان اگرچہ تھوڑا لطیف بھی ہے اور دقیق بھی ہے، تھوڑا مشکل ہے، لیکن بڑا اہم عنوان ہے۔ اگر اس عنوان کی روشنی میں ہم ائمہ کرام سے چمٹے رہے اور منسلک رہے اور ان کی اقتداء، اتباع اور اطاعت کرتے رہے، انشاءاللہ رب کے فضل سے اور نبی کے صدقے اور طفیل جو ہے ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سب سے قبل میں تقلید کی تعریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ائمہ کرام نے تقلید کی تعریف کیا پیش کی ہے۔ یہ تعریف میں آپ کے سامنے لفظ تو لفظ نہیں پیش کر رہا، بلکہ تعریف کا خلاصہ پیش کروں گا، اور یہ تعریف کا خلاصہ جہاں سے میں نے اخذ کیا ہے پہلے میں وہ حوالے پیش کر دوں، اور وہ حوالے کیا ہیں؟ اصول فقہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا نام ہے نور الانوار، اور پھر اس کا حاشیہ، اور دوسری کتاب ہے حسامی اور اس کا حاشیہ بن نامی، اور اس کے علاوہ اب اس وقت درس نظامی کے مدارس میں وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی، لیکن ماضی قریب میں درس نظامی کے مدارس کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، اور آج کل بھی بعض مدارس جو ہندوستان کے ہیں ان کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مسلم الثبوت۔ یہ چند حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ان کتابوں کی روشنی میں تقلید کا آپ کے سامنے خلاصہ اور لب لباب پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے میں مقلد ہوں، میں حنفی ہوں یا شافعی ہوں یا پھر مالکی ہوں یا پھر حنبلی ہوں، اسے تقلید کی تعریف آنی چاہیے۔ اب تقلید کی تعریف کیا ہے؟ تقلید نام ہے اطاعت کا، تقلید نام ہے اتباع کا، لیکن یہ کون سی اطاعت ہے اور یہ کون سی اتباع ہے؟ اس کے متعلق اس انداز میں کہا جائے گا کہ تقلید ایسے شخص کی اتباع اور اقتداء اور اطاعت کا نام ہے جس کا اپنا قول دلیل شرعی نہ ہو، اس کا اپنا جو قول ہے، اس کے جو فرمان ہیں، اس کے جو ارشادات ہیں، وہ خود دلیل شرعی نہ ہو، لیکن اس سے اس قدر حسن ظن ہو، اس کے متعلق اس قدر اچھا گمان ہو، اور اس پر اس قدر اعتماد ہو، اور اس پر اس قدر بھروسہ ہو کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ قرآن اور سنت ہی سے بتا رہا ہے۔ جو قول پیش کرتا ہے، جو فرمان پیش کرتا ہے، قرآن سے نکالتا ہے یا پھر حدیث سے نکالتا ہے اور نکال کر پیش کرتا ہے، اور حسن ظن اور اعتماد اور بھروسہ اس قدر ہوتا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اب اس سے دلیل کا تقاضا نہیں کرتا، دلیل نہیں مانگتا، دلیل نہیں طلب کرتا، وہ اس سے یہ نہیں کہتا آپ قرآن کی کس آیت سے مسئلہ بیان کرتے ہو، آپ حدیث کی کون سی کتاب میں حدیث ہے اور کون سی حدیث سے آپ مسئلہ بیان کرتے ہو، بلکہ مقلد جو ہوگا اسے حسن ظن ہوتا ہے میں جس امام کی اقتداء کرتا ہوں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی اقوال پیش کر رہا ہے، اس حسن ظن کی بنا پر نہ وہ تقاضا کرتا ہے، نہ وہ سوال کرتا ہے، نہ وہ مطالبہ کرتا ہے، اس انداز میں اطاعت ہو اور اسی انداز میں اقتداء ہو
اور اسی انداز میں اگر اتباع ہو، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، تو اب وہ اس انداز میں کرتا ہے کہ میرے جو امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ قرآن اور سنت سے مسائل بیان کرتے ہیں، اور چونکہ جب یہ قرآن اور سنت سے مسائل کو بیان کرتے ہیں تو میں ان کی اتباع کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں اور اقتداء کرتا ہوں۔ چونکہ قرآن اور سنت سے بیان کرتے ہیں اور مجھے اس بات پر اعتماد ہے ہمارے امام پر، اس لیے اب میں اس سے تقاضا بھی نہیں کرتا، اب میں اس سے مطالبہ بھی نہیں کرتا ہوں۔ الحمدللہ اسی انداز میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی اقتداء بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں، اور اسی کا نام تعریفات کی روشنی میں تقلید کہلاتا ہے۔ یہ تقلید کی وضاحت تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب وہ چند چیزیں جن میں ہم تقلید نہیں کرتے، میں اب وہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر وہ مسئلہ اعتقادی ہے، یعنی اس کا تعلق عقیدے سے ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہم کسی امام کے اب ہم مقلد نہیں ہیں۔ اس صورت میں اب عقیدے کی جب بات آ جاتی ہے تو عقیدے کی بات اتنی واضح ہونی چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت سے ہی ثابت ہوگی۔ عقیدے کے معاملے میں ہم کسی امام کے متبع نہیں ہیں، ہم کسی امام کی اقتداء نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے۔ عقیدے کا اتنا سخت مسئلہ ہے کہ جب کوئی عقیدے کی بات کرے گا ہم فوراً کہیں گے اگر قرآن اور سنت اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں اور عکاسی کرتے ہیں تو الحمدللہ آمنا و صدقنا، ہمارا ایمان ہے۔ تو عقیدے کی جب بھی بات آئے گی، اس عقیدے کی بات میں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام مالک کی، اور نہ ہی امام احمد بن حنبل کی۔ الحمدللہ یہاں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ جیسے ختم نبوت کا عقیدہ ہے، ہم تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق بھی ہے اور اجماع بھی ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ کے حبیب نے واضح کر دیا لا نبی یا من بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے اس بات کو واضح کر دیا۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اصولی مسئلہ ہے اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہاں اقتداء، اتباع اور اطاعت جو ہے کسی امام کی نہیں ہوگی، بلکہ بات کس کی ہوگی؟ قرآن اور حدیث کی ہوگی۔ بس قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اس کو بیان کیا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب دوسری بات پیش کرتا ہوں۔ یہ تو پہلی صورت ہے جس میں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، کسی امام کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ جب عقیدے کی بات آ جاتی ہے، اب دوسری بات سماعت فرمائے۔ دوسرا، اگر کوئی مسئلہ اگرچہ وہ فرعی مسئلہ ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، وہ فرعی مسئلہ ہے، لیکن قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا یا پھر حدیث نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا، یعنی نصوص کے اندر واضح لفظوں میں مذکور ہے، اور نصوص کا انداز کیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا انداز کیا ہے، وہ محکم ہو اور کسی اور معنی کا احتمال بھی نہ ہو، اور وہ ایسے ہو کہ مبہم بھی نہ ہو، مجمل بھی نہ ہو، کنایتن بھی نہ ہو، اشارتن بھی نہ ہو، بالکل واضح انداز میں اگر قرآن بیان کر دے یا پھر حدیث بیان کر دے، یعنی اگر نصوص سے واضح ہو جائے
تو پھر یاد رکھیے گا اب کسی امام کی تقلید نہیں ہوگی، ہم کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ پھر ہم یہ کہیں گے لاؤ قرآن کی آیت، پھر ہم کہیں گے لاؤ حدیث مبارکہ، بس اب قرآن اور حدیث پیش کی جائے گی، اب کسی امام کے قول کی اتباع اور اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ دو ایسے مسئلے ہیں، یہ دو ایسے مسئلے ہیں کہ ان دونوں مسائل میں کسی امام کی تقلید جائز نہیں ہے۔ ذرا بولے کیا؟ جائز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ان دونوں مسئلوں میں صرف قرآن اور حدیث کی بات ہوگی اور کسی امام کی تقلید نہیں ہوتی اور کسی امام کی جو ہے اتباع نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور وہ بات یہ ہے اگرچہ تقلید تو نہیں ہوتی، مسئلہ تو قرآن اور سنت سے واضح ہوگا، لیکن اس مسئلے کو مزید دلائل سے مزین کرنے کے لیے بطور سہارا اگر امام کا قول پیش کر دیا گیا تو سونے پر سہاگا۔ اگر کسی امام کا قول پیش کر دیا گیا تو یہ سونے پر سہاگا، اچھی بات ہے، لیکن تقلید نہیں ہوتی، اس کو ذہن میں رکھے گا۔ اب یہ دو مسئلے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے کہ کن مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں۔ یعنی حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، شافعی امام شافعی کی تقلید کرتا ہے، مالکی جو ہے وہ امام مالک کی کرتا ہے، اور حنبلی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات بابرکت ہے، آپ ان سے پوچھے آپ کن کے متبع اور مقلد اور پیروکار ہے، تو سیدنا سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم جو ہے وہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے پیروکار اور مقلد ہیں، ان کے پیروکار اور مقلد ہے۔ اچھا، اب تیسری بات کہ ہم کن مسائل میں امام کی اقتداء کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے وہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے واضح نہ ہو، قرآن اور حدیث سے واضح نہ ہو۔ جب وہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے واضح نہیں ہوگا تو پھر ہمارا جو امام ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد کرنے کے بعد وہ دلائل جو اشارتاً ہو یا کنایتاً ہو، ان دلائل کے سے سہارا لے کر اب وہ امام پیش کرتا ہے مسئلہ۔ جب وہ امام مسئلہ پیش کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اب میں اس کو مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پرائز بانڈ ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، میں ان سے سوال کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ تا قیامت تک پرائز بانڈ کا حکم کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بتاؤ کوئی قرآن کی آیت، بتاؤ کوئی حدیث مبارکہ۔ نہ تم قرآن کی آیت لا سکتے ہو، نہ حدیث مبارکہ لا سکتے ہو۔ پھر علماء کرام نے کیا کیا؟ ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں، اور وہ دلائل بعض صراحتاً ہوں گے، بعض اشارتاً ہوں گے، بعض کنایتاً ہوں گے، علماء نے تحقیق کر کے واضح کیا کہ اب اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے سنی علماء نے جو فتویٰ دیا وہ بھی بتا دو۔ ہمارے سنی علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ پرائز بانڈ جو ہے وہ جائز ہے، یعنی اس کا انعام لینا جائز ہے، اگرچہ دوسری کمپنی کے بعض علماء نے اسے ناجائز قرار دیا، لیکن ہمارے اکابر جو علماء ہیں وہ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ پرائز بانڈ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب مجھے بتائیں، اس طریقے سے بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل کو کہاں سے واضح کیا جائے گا؟ یہ کہاں سے لاؤ گے قرآن کی آیت، اور کہاں سے لاؤ گے حدیث؟ ظاہری بات ہے یہ جو ائمہ تھے جو قرآن اور حدیث کو جانتے تھے اور وہ قرآن اور حدیث کی سوچ رکھتے تھے اور یہ سمجھے کہ
اس سمندر کے غوطہ زن تھے اور تیراک تھے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ غور بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں، تفتیش بھی کرتے ہیں، تتبع بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسئلہ بیان کرتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کرتے ہیں۔ یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ان مسائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم امام کی تقلید کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ان مسائل میں اگر ہم نے امام کی تقلید کی تو کہاں ہم نے قرآن کی مخالفت کی؟ قرآن میں تو یہ مسئلہ واضح ہی نہ ہوا، کہاں ہم نے حدیث کی مخالفت کی؟ حدیث میں یہ مسئلہ تو صراحتاً موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ جو تقلید ہے یہ قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ جو تقلید ہے در حقیقت قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسئلہ نہ آتا ہو تو پھر رب نے یہ نہ کہا کہ جاؤ خود ہی قرآن میں تلاش کر لو، جاؤ خود ہی حدیث میں تلاش کر لو، بلکہ رب جلیل فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں مسئلہ نہیں آتا تو جاؤ علماء کی چوکھٹ پر، اور جاؤ ائمہ کی چوکھٹ پر، اور جاؤ فقہا کی چوکھٹ پر، اور جاؤ مجتہدین کی چوکھٹ پر، وہ تمہیں بتائیں گے اسلام کی روح کیا ہے اور ایمان کی فرحت کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ یہ مسئلہ وہاں سے واضح ہوگا الحمدللہ۔ تو اس لیے ہم امام کی تقلید کرتے ہیں۔ یہاں میں جو لوگ خامخواہ ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث سن لیجئے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، بلکہ اصول فقہ کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یمن کا گورنر اور حاکم میرے آقا نے کسے بنایا؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کو بنایا۔ جب معاذ ابن جبل کو بنایا تو کہا جاؤ یمن میں، اور یمن میں تم حاکم ہو، سارے فیصلے تم نے کرنے ہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اب دیکھیں نبی کیا سوال کرتے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ نبی نے پہلا سوال کیا مسئلہ تم کہاں سے حل کرو گے؟ میرے آقا نے یہ فرمایا۔ اب صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ میں مسئلہ قرآن سے کلیئر کروں گا۔ کہاں سے کلیئر کروں گا؟ قرآن سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ دیکھیں میں جو بتا رہا ہوں یہی بات حدیث سے واضح ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں قرآن سے نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا معاذ نے فرمایا اب میں حدیث میں تلاش کروں گا اور حدیث سے بیان کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں میری سنت میں نہ ملے، میری حدیث میں نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ ذرا غور کریں، قرآن میں نہ ملے اور حدیث میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل نے کیا فرمایا؟ اب وہ لفظ قابل توجہ ہے، حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل نے فرمایا اجتہد برأیی، اجتہد برأیی، پھر میں دہراتا ہوں اجتہد برأیی، جس کا مطلب کیا ہے کہ جب مجھے قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا نا تو پھر میں اجتہاد کروں گا، پھر میں کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا، اپنے دماغ کو چلاؤں گا، اپنی کھوپڑی کو چلاؤں گا اور سوچوں گا، غور و فکر کروں گا، اور فرمایا کیا کروں گا؟ اجتہد برأیی، اور اپنی رائے سے، برأیی، اپنی رائے سے پھر مسئلہ بیان کروں گا۔ ذرا غور کریں، یہ حدیث ہے جو ترمذی، ابو داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر مذکور ہے۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں، ہم حنفیوں پر، ان کے یہاں میرا سوال ہے، آپ جیسا کوئی سر پھرا ہو جو دین کو نہ سمجھے وہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ اس کا سوال تو پھر یہ ہونا چاہیے، وہ یہ سوال کرے گا یار معاذ ابن جبل نے یہ کیوں فرمایا؟ بے رائے، اپنی رائے سے کروں گا؟ نہیں، یہ تو اپنی رائے سے کریں گی، یہ تو قرآن اور حدیث کے مقابلے پر آ گئے،
اور پھر جو سر پھرا ہوگا تو پھر فتویٰ کیا دے گا پتہ ہے؟ وہ تو پھر صحابہ کو بھی نہیں چھوڑے گا، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا ایک اور سوال بنا دیتا ہوں ان کے یہاں پیش کرنے کے لیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب نبی موجود ہے مدینے میں نبی موجود ہے حیات ظاہرہ کے ساتھ، تو معاذ ابن جبل یمن میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے کروں گا؟ یہ کیا بات ہے؟ نبی مدینے میں موجود ہے اور معاذ ابن جبل یہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ اعتراض تم کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو نبی نے دیا، جو صحابہ نے دیا، ہم تو اسی کو ایمان مانتے ہیں، ہم تو اسی کو ایمان مانتے ہیں۔ تو یہ سوالات تو تم اٹھا سکتے ہو اور بے ادب لوگ سوالات کر سکتے ہیں اور اعتراض کر سکتے ہیں، ہماری تو گٹی کے اندر، اور ہمیں اپنی ماں نے جب دودھ پلایا تو پھر اس دودھ کے اندر ہی یہ تھا کہ اے میرے بچوں بڑوں کا ہمیشہ ادب کرنا، بڑوں کا ہمیشہ ادب کرنا۔ تو الحمدللہ ہم صحابہ کا ادب کرتے ہیں، لیکن حضرت معاذ ابن جبل نے سکھا دیا کہ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، مسئلہ قرآن اور حدیث سے واضح نہیں ہوتا، تو جو اہل علم ہوا کرتے ہیں اور انہیں قرآن کی شناسائی اور حدیث کی شناسائی حاصل ہوتی ہے تو بڑا غور و فکر کرتے ہیں اور پھر مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور مقلد وہ اتباع اور اطاعت کرتا ہے، اسی کا نام ہے تقلید، اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں تو میں نے کچھ سوالات اپنے ذہن سے اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا پتہ آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا، قربان جائیے، میرے آقا نے کہہ کر مہر کو ثبت کر دیا، اور حضرت معاذ ابن جبل کا جو رائے تھی نا، اجتہد برائے، آپ نے وہاں سرزنش نہ فرمائی، بلکہ کیا فرماتے پتہ آپ کو؟ رب کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی کے قاصد کو اتنی استعداد دی ہے کہ اسے پتا ہے کہ فیصلہ یا تو قرآن سے ہوتا ہے یا پھر حدیث سے ہوتا ہے، اور جو اہل علم ہوتے ہیں قرآن اور سنت کے شناسا ہوا کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب نے اس پر مہر لگا دی، اور مہر لگا کر سارے ائمہ کرام اہل حق ہے، میرے آقا نے اسے واضح فرما دیا۔ اچھا اب مسئلہ اور تعارض کی مثال، سنن دار قطنی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ اگر کتا کسی پانی کے برتن میں اپنا منہ ڈال دے، پانی کے برتن میں اپنا منہ ڈالتا ہے اور اس کی زبان پانی سے لگ گئی، اب روایت میں کیا ہے پتہ آپ کو؟ وہ پانی ناپاک ہو گیا، اب اس پانی کو آپ پھینک دیں، پھینکنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ اس برتن کو 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اب دیکھیں ایک روایت حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ سنن دار قطنی، اس کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے کیا واضح ہوا؟ اگر یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کیا سمجھیں گے؟ کہ کتے نے اگر منہ ڈال دیا تو اب کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے جو ہے اس برتن کو پانی گرانے کے بعد 3 مرتبہ دھونا ہوگا۔ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا حدیث سے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث پیش کرتا ہوں، سنن دار قطنی کے اندر بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، نسائی وغیرہ میں۔ وہاں کیا ہے پتہ آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا پانی گرانے کے بعد برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اب ذرا غور کریں، ایک روایت میں کتنا ہے اور دوسری روایت میں کتنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ اب مجھے بتائیں عام آدمی کیسے عمل کرے گا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہ سوال آئے گا، میں اس روایت پر عمل کروں یا اس روایت پر عمل کروں؟ اب مجتہد کیا کرتا ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ یا دیگر ائمہ مجتہدین، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اب کیا کرتے ہیں؟ دونوں روایتوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اور دلائل کو دیکھتے ہیں، اور دلائل کو دیکھنے کے بعد ایک حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ راجع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس پر عمل ہوگا۔ اب ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ دونوں روایتوں کے اندر
اور دونوں نصوص کے اندر جب تعارض آ گیا تو اب آپ بتائیں کہ کس پر عمل ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا کہ 3 مرتبہ جو دونے کی روایت ہے یہ دیگر دلائل برائن اور شواہد سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس روایت پر عمل ہوگا، اور میرا فتویٰ بھی اب یہی ہے کہ 3 مرتبہ دو۔ اب مجھے بتائیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ قرآن اور سنت کے مخالف ہے؟ عقل کے ناخن تو لو، کیا کہیں ہم ان کو؟ کہاں تمہاری عقل چل گئی؟ گانچ چڑھنے گئی ہے، کہاں چلی گئی ہے؟ ذرا غور تو کرے، حدیثیں تو دونوں ہیں، ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں دیگر دلائل شواہد اور براہین کی بنا پر، اور پھر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ فقہ، یہ قول امام، یہ فرمان امام، یہ قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہے بلکہ احادیث مبارکہ کے عین مطابق ہے، عین مطابق ہے۔ ایک مثال دی، چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں، مسئلہ اور واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ دوسری مثال سنیے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اور دوسری جو کمپنی والے ہیں نا غیر مقلد، ایسا لگتا ہے انہیں تو چند یہی حدیثیں یاد ہے، اس بنا پر وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، بس چند حدیثیں یاد، باقی ساری حدیثیں تو بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ اب ذرا غور کریں کہ حدیث میں کیا آیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، لیکن آپ غور کریں کہ ہم فتویٰ کیا دیتے ہیں، ہمارے علماء کیا بیان کرتے ہیں۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو علیحدہ نماز پڑھتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اور پھر دوسرا آرڈر اور حکم فرماتا ہے وَأَنصِتُوا، اور جو ہے خاموش ہو جاؤ۔ اگر یہ 2 کام تم کرو گے نا، تم پر کرم کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رب کی رحمت تم پر آ جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب امام بھی تلاوت کر رہا ہو اور مقتدی بھی تلاوت کر رہا ہو تو یہ قرآن پر عمل ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے جب تلاوت ہو تو خاموش رہنا، جب تلاوت ہو تو خاموش رہنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ دلائل اور دیگر دلائل دیکھنے کے بعد یہ بتا دیا اور واضح کر دیا کہ اے لوگوں سن لو، قرآن کو بھی دیکھو اور حدیث کو بھی دیکھو، پھر اس کے بعد مسئلہ بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، علیحدہ کوئی نماز پڑھتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن اگر مقتدی ہے تو قرآن پر عمل کرتے ہوئے اب اس پر تلاوت قرآن کا سننا واجب ہو گیا، اس لیے کہ رب نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اب وہ خاموش رہے گا اور خاموشی کے ساتھ سنے گا، یہ رب نے فرما دیا، اس پر بھی عمل ہوگا، اس لیے قرآن کی تلاوت۔ اب مجھے بتائیں، امام صاحب نے مسئلہ بتایا، کیا یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ یہ تو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اسی لیے تو ہم امام اعظم سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں کہ ان کے جو اقوال ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں ایک مثال دیتا ہوں، وہ مثال سنیے۔ مثال کیا ہے؟ باپ نے بیٹے کو کہا، باپ بیٹے کو کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا نماز پڑھ۔ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے نا۔ اچھا نماز پڑھ۔ اب کو سر پھیرا ہوگا جو ہم پر کفر و شرک کے فتوے لگاتا ہے، تو پھر اسے یہاں بھی تو کوئی فتویٰ لگانا چاہیے۔ وہ کیا کہے گا؟ کہے گا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ بیٹے نے کہا
ابا نے کہا نماز پڑھ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ سر پھرا کیا کہے گا پتا آپ کو؟ کہے گا تو اپنے باپ کی بات مانتا ہے، اس کے قول کو مانتا ہے؟ ہم تو ائمہ، بڑے بڑے ائمہ جو صحابہ کی صحبت کرنے والے تھے، ہم تو کہتے تھے ان کی تقلید نہیں کر سکتے، ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، تو اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہے۔ لیکن یہ کہے گا کون؟ جو عقل سے اندھا ہوگا۔ عقل مند ہوگا تو کیا کہے گا پتا آپ کو؟ عقل مند کہے گا بے وقوف ذرا غور تو کر، یہ جو بات باپ نے پیش کی ہے یہ وہی بات ہے جو اللہ نے پیش کی ہے، یہ وہی تو بات ہے جو رسول نے پیش کی ہے۔ تو پھر ہم نے کہا جب باپ کی بات آ جائے تو پھر راستہ چینج کر دیتے ہو، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے جو ائمہ جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہے، اتنی عظیم شخصیات ہے، اتنی عظیم شخصیات ہے، قسم خدا کے اسلام ان کے صدقے ملا ہے، قرآن ان کے صدقے ملا ہے، حدیث ان کے صدقے ملی ہے، ہم تو سارا انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، تو ہم اس دربار سے غداری نہیں کر سکتے۔ اور جو ان کے اقوال ہیں وہ قرآن اور سنت کی عکاسی اور ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے کہا ہمارا امام ہے، اور وہ امام کو ہم اس لیے مان رہے ہیں، وہ قرآن سے مسئلہ بتاتا ہے، حدیث سے مسئلہ بتاتا ہے۔ ہم شیطان کو اپنا امام نہیں مانتے، شیطان ہوتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہمارے امام ہے، صحابہ کے غلام ہے، نبی کے فرمان کے شناسہ ہے، اور قرآن کی ترجمانی کے عکاس کرنے والے عظیم رہبر ہے، عظیم رہبر ہے۔ تو الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید جو ہے ان مسائل میں کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات، چونکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے، آخری بات اور پیش کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو باتوں میں ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، ایک تو وہ کہ مسئلہ جو ہے قرآن و سنت سے واضح نہ ہو رہا ہو، دوسرا یہ کہ نصوص کے درمیان کیا ہو، تعارض ہو، ٹکراؤ ہو، اور تیسرا کیا ہے پتہ آپ کو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے واضح تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کہیں احتمالات ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے جب حدیث پڑھی تو حدیث پر جب غور کیا تو ہمارا ذہن یہ کہنے لگا اس حدیث سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ حدیث کی مرادوں کے اندر احتمالات ہیں۔ جب اتنے احتمالات پائے جائیں تو پھر ہمارا جو مجتہد ہوتا ہے، ہمارا جو امام ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایک احتمال کو لیتا ہے، اور وہ احتمال اس لیے لیتا ہے کہ دیگر دلائل سے یہی سمجھ میں آتا ہے، اب اس احتمال کو ترجیح دے کر پھر مسئلہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو اس پر عمل کرو، اے لوگو اس پر عمل کرو۔ تو اب یہاں امام جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اجتہاد کرتا ہے، اور ہم اس کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں، مثال سن لیجئے۔ مثال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 ہیں، ان 4 فرائض میں ایک فرض کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو۔ اچھا، اب یہ جو سر کا مسح ہے یہ بالکل واضح ہے قرآن سے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اور اس میں ہم کسی امام کی تقلید بھی نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جب قرآن اور سنت سے واضح مسائل ہو تو پھر امام کی تقلید نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ امام اس کے خلاف بھی نہیں جائے گا، تبھی تو ہم اسے اپنا امام مانتے ہیں، ورنہ ہم امام بھی نہ مانے۔ اس لیے کہ جو قرآن اور سنت کا بگورا ہے، جو قرآن اور سنت کا باغی اور بگورا ہے، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہے، قسم خدا کی وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اچھا، اب اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے سر کا مسح کرو۔ جب سر کا مسح قرآن سے واضح ہو گیا، اس میں تقلید نہیں ہوگی، لیکن اب تقلید کس بات میں ہے؟ سر کا مسح تو قرآن سے واضح ہے، لیکن کیا آپ کے ذہن میں یہ سوالات نہیں اٹھیں گے کہ سر کا مسح تو قرآن سے واضح ہے لیکن اس کی مقدار کتنی ہو؟ پورے سر کا مسح ہے، سر کا چوتھائی حصہ ہے، یا پھر چند بال ہیں؟
سوال تو ہے نا. اب آپ کیا کہیں گے؟ سر کے مسے کے حوالے سے قرآن نے شہادت دے دی, کسی امام کی تقلید نہیں ہوگی, لیکن مقدار کے بارے میں قرآن نے واضح نہیں کیا. اب احتمالات آ گئے. احتمال اول کیا ہے؟ قرآن کی مراد چند بال ہے. احتمال ثانی کیا ہے؟ قرآن کی مراد جو ہے چوتھائی سر کا مسا ہے. اچھا, احتمال ثالث کیا ہے؟ کیا سارے سر کا مسا ہے؟ قرآن کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ اب امام اعظم ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا اور دیگر دلائل اور براہین کو دیکھا. دلائل, براہین اور شواہد کی روشنی میں پھر امام اعظم نے فتویٰ دیا. اور اب کیا فتویٰ دیا؟ کہا سنو, سر کا مسا تو قرآن سے واضح ہے, اس میں تو کسی کی تقلید نہیں ہوگی, لیکن سر کے مسے میں جو مقدار ہے یہ واضح نہیں ہو رہی, اس کے اندر احتمالات آ گئے. اب جو ایک احتمال ہے اس کو میں واضح کرتا ہوں اور وہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے. امام اعظم نے فتویٰ دیا, سنو قرآن جو یہ کہتا ہے سر کا مسا کرو, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے سر کا چوتھائی حصہ. سر کا چوتھائی حصہ. لیکن آپ مجھے بتائیں, ہم نے امام کی تقلید کی, کہاں قرآن کو چھوڑ دیا, کہاں حدیث کو چھوڑ دیا؟ الحمدللہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور تا قیامت تک کرتے رہیں گے, الحمدللہ. اور ہم ان ائمہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پیش کیا ہے. جب یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اور سازش کیا ہے سن لیجئے. سازش یہ ہے, جب تقلید کو شرک قرار دے دیں گے, بھلے حدیث کا نام لیتے رہو اور اپنا نام اہل حدیث رکھو, غیر مقلد کی بات کر رہا ہوں, تقلید کو شرک قرار دو گے تو پھر تمہارے ہاتھ میں بچے گا کیا؟ حضرت سیدنا امام بخاری جو ہے نا, سب سے عظیم کتاب کون سی ہے حدیث کی؟ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کے جو رائٹر ہے نا حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری, بڑے بڑے ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ امام بخاری کا تعلق شافعیہ علماء سے ہے. اگر شافعیہ علماء سے ہے تو مطلب کیا ہوا؟ وہ امام شافعی کے مقلد ہے. کس کے مقلد ہے؟ 3 کتابیں ہیں, طبقات الشافعیہ للکبریٰ, اور ایک اور طبقات الشافعیہ ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بر صغیر کے عظیم محدث ہے, انہوں نے الانصاف کتاب کے اندر لکھا کہ امام بخاری جو متبع تھے امام شافعی کے تھے. بلکہ ایک اور حوالہ ان کے گھر کا بھی دے دیتا ہوں. ایک کتاب الحتہ اس کے اندر, اور ایک اور کتاب ابجد العلوم, یہ غیر مقلدین کی کتاب ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان دونوں کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا امام بخاری کا تعلق شافعیہ علماء سے ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت امام بخاری شافعی ہے, اور بقول تمہارے تقلید کرنا حرام ہے یا شرک ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ معاذ اللہ تمہارے فتوے کے مطابق, ہماری بات نہیں کر رہے, تمہارے فتوے کے مطابق تو امام